السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم مفتی اظہار الحسن صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے، کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ رمضان شریف کی برکت سے آپ کی تمام نیک جائز حاجات پوری فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک چھوٹی سی معلومات چاہیے تھی، اسلامی مسئلہ پوچھنا تھا کہ نیٹ پہ ایک آج کل کاروبار ہے ری سیلنگ کا، مطلب یہ ہے کہ میں وہ کاروبار کر رہا ہوں تو مجھے ابھی ایک دوست نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو آپ کر رہے ہو تو یہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال جو ہے وہ میں نے مختصر کر دیا ہے کیونکہ آپ کا سوال کافی لمبا تھا، تو میں نے جو ہے جتنا آپ کا اہم پوائنٹ لینا تھا وہ میں نے لے دیا، اسی میں ہی انشاءاللہ پورا جواب میں عرض کر دیتا ہوں۔ ری سیلنگ کا آپ نے سوال کیا ہے، یعنی طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کمپنی کہتی ہے کہ آپ ہمارا جو پروڈکٹ ہے یا ہمارا مال جو ہے اس کو فروخت کریں۔ اس کے فروخت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ جو بھی جنس اس کے پاس ہے، مثال کے طور پہ کوئی میڈیسن ہے، کوئی سامان ہے کاسمیٹک کا، یا پھر کوئی کپڑے ہیں سلے ہوئے، ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ سوٹ آپ نے 300 کا یا 3000 کا بیچنا ہے۔ 3000 کا بیچیں گے، جتنا آپ اوپر نفع لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں، وہ آپ کا ہوگا، ہمیں اتنے پیسے دے دیں۔ تو کیا اس طرح کا کاروبار کرنا یہ جائز ہے؟ جی محترم، اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو بھی اپنے اس بیع شرا کا حصہ بنائیں، خرید و فروخت کا حصہ بنائیں، تو اس میں اس بات کا اظہار نہ کریں کہ یہ مال ہمارے پاس موجود ہے یا ہم اس مال کے مالک ہیں۔ آپ نے اس بات کو ظاہر کرنا ہے کہ یہ جو سامان ہے جو آپ کو ہم دے رہے ہیں یہ ہم اتنی قیمت میں دیں گے، اور جو ہے فلاں کمپنی کا یہ سامان ہوگا، اس میں کوئی بھی خرابی ہو تو ہم ذمہ دار ہوں گے۔ جب آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس مال موجود ہے، حالانکہ وہ مال آپ کے پاس موجود نہیں ہے، وہ کسی اور دکان میں موجود ہے، مالک اس کا اور ہے، آپ صرف ایک کمیشن کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو کمیشن لینے میں تو کوئی مذائقہ نہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن اس میں جو حرام کی صورت بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنا ہی مالک اپنے آپ کو مالک بنا دینا، اپنے آپ کو مالک ظاہر کر دینا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کے آپ خود مالک نہیں ہے اس کو مالک آپ کہیں گے تو اسلام شریعت بیع شرع اس کو باطل قرار دے گی۔ تو آپ کسی بھی گاہک کو یہ الفاظ بولیں گے کہ جی ہمارے پاس یہ چیزیں، یہ اشیاء موجود ہیں، آپ ان کی خرید و فروخت کریں، آپ جو چاہیں وہ خرید لیں، آپ کو جو ہے ہم رعایت قیمت پہ دیں گے۔ تو اس طرح آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ قیمت طے کر لیں اور بعد میں اپنی کمپنی کو آگاہی دے دیں کہ یہ جو ہے گاہک میں نے اسے مائل کیا ہے، آپ اس کو فلاں چیز بھیج دیں، تو یہ آپ کو اتنی قیمت بھیج دیں گے، اس میں سے اتنی جو ہے چونکہ میری ہے، کیونکہ میں نے محنت کی ہے، وقت دیا ہے، میں نے اس کے قائل کیا ہے، تو اس پر جو بھی قیمت آپ اپنی طرف سے لگائیں گے وہ پیسے لینے آپ کے لیے حلال ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔